من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول العلامة الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب أدب الدنيا والدين. بات چل رہی تھی فتوے کے سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس میں اپنے اوپر بہت زیادہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور بڑائی اور تکبر میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو اتنے بڑے بڑے حضرات تھے، حضرات صحابہ کرام، اور پھر صحابہ میں سے بھی خاص صحابہ جو بدری صحابہ ہیں، پھر ان میں بھی جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ کتنی احتیاط کیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو صحابہ کے بعد جو بڑی ہستیاں امت کی شمار ہوتی ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں کتنی احتیاط اور کتنی عاجزی سے کام لیتے تھے. اکثر مسائل کے بارے میں میں نہیں جانتا. جب وہ ایسا کرتے تھے تو ہم کس منہ سے جو ہے وہ تکبر کر سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ ہیں، ہم بہت بڑے عالم ہیں. سمجھے، جو بڑے واقعی بڑے تھے وہ اتنی عاجزی کرتے تھے، تو ہمیں ان سے بھی زیادہ احتیاط اور عاجزی سے کام لینا چاہیے. اسی سلسلے میں علامہ ماوردی شافعی رحمہ اللہ، یہ شافعی المسلک ہیں، اونچے درجے کے عالم ہیں اور امام ہیں. علامہ بولتے ہیں جو تمام علوم کے اندر جس کو خوب مہارت ہو، مبالغے کا صیغہ ہے نا، خوب جاننے والا. اچھا، وہ اپنی کتاب ادب الدنیا والدین میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا أُنذِرُكَ بِهِ مِنْ حَالِي، وہ چیزیں جن سے میں آپ کو ڈراتا ہوں، من حالی، اپنی حالت کا حوالہ دے کر جن چیزوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں نا، وہ یہ بات ہے کہ یہ ذرا سنو، میرا اپنا قصہ میرے لیے بڑی عبرت بن گیا. یہ وہ فرماتے ہیں. وہ قصہ کیا ہے؟ انی صنفت فی البیوع کتابا، کہنے لگے میں نے بیوع کے مسائل میں، خرید و فروخت کے مسائل میں ایک کتاب لکھی. جمعتہ ما استطعت من کتب الناس، لوگوں کی کتابوں سے، فقہا کی کتابوں سے میں نے اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق مسائل جمع کیے. مانا جتنی ہمت اور قدرت تھی میں نے اس کے مطابق کتابوں سے مسائل اپنی اس کتاب میں جمع کیے. وَأَجْهَدْتُ فِيهِ نَفْسِي، میں نے اس میں بڑا جوہد اور بڑی کوشش کی. ٹھیک ہے، میری ذات اس میں مطلب یہ دن رات میں نے اپنے آپ کو اسی کام میں لگائے رکھا، خوب محنت کی، خوب کوشش کی اس کتاب کے لکھنے میں. وَقَدَدْتُ فِيهِ خَاطِرِي، اور میں نے اپنے دل کو، میں نے اس میں بہت ہی زیادہ تھکا دیا، لگا رہا اسی کام کے ساتھ، بڑا دباؤ لیا اپنے اوپر اس کام کا. میرا دماغ، میرا دل بڑے دباؤ میں تھا، اور میں نے پوری بھرپور کوشش کی اور اپنی ہمت کے مطابق میں نے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، اور جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے مسائل سارے کے سارے اپنی اس کتاب میں خرید و فروخت کے متعلق مسائل جمع کر دیے. حتی اذا تہذب واستکمل، یہاں تک کہ اذا تہذب، جب کانٹ چھانٹ ہو گئی، جو زائد چیزیں تھیں وہ میں نے نکال دی، اچھی طرح کانٹ چھانٹ کی. واستکمل، اور کتاب میری مکمل ہو گئی. سمجھے؟ وَكِدْتُ أُعْجَبُ بِهِ، اب میں نے بڑی محنت کی تھی، میرے نقطۂ نظر سے یہ بہت بڑی کتاب تیار ہو گئی. قریب تھا کہ میں خود پسندی اور بڑائی اور تکبر میں مبتلا ہو جاؤں، یار میں نے بہت بڑا کام کر دیا. ایسی کتاب لکھی ہے کہ شاید ایسی کتاب کسی نے بھی اس بیوع کے سلسلے میں نہ لکھی ہو. میرے اندر خود پسندی، عجب اور بڑائی آنے لگی، قریب تھا.
وتصورت اور وتصورت انی اشد الناس، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ انی اشد الناس اطلاعا بعلمه، یہ بیوع خرید و فروخت کے مسائل کے علم کے حوالے سے میں لوگوں میں شاید سب سے بڑا ہوں، میرے سے زیادہ مسائل کسی کو نہیں آتے، جو میں نے کتاب لکھ دی ہے اور جو مسائل میری نظر سے گزر گئے ہیں، میری کتاب بھی اس معاملے میں سب سے بڑی اور میں بھی سب سے بڑا، لوگوں میں میرے سے بڑا خرید و فروخت کے مسائل میں کوئی نہیں۔ یہ میرے ذہن میں بات آئی اور قریب تھا کہ میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، حضرنی، میرے پاس آئے، وَأَنَا فِي مَجْلِسِي، میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، اعرابیانی، دو دیہاتی آئے میرے پاس، فَسَأَلَانِي، ان دونوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، سوال بھی اتفاق ہے عن بیع، کہ بیع کے مسئلے کے بارے میں کیا، خرید و فروخت کے مسئلے کے بارے میں۔ یہ وہ مسئلہ تھا، عقدہ فی البادیتی، بیع کا یہ معاملہ انہوں نے اپنے گاؤں میں کیا تھا، دیہات میں کیا، اپنے علاقے میں کیا تھا یہ معاملہ۔ انہوں نے اس سلسلے میں میرے سے سوال کیا، اور یہ سوال کچھ ایسا تھا، علی شروط، جو چند شرائط پر مشتمل تھا، اور اربع مسائل، تضمنت اربع مسائل، یہ جو مسئلہ پوچھا نا چند شرائط پر مشتمل تھا، شرائط میں اگر غور کیا جائے تو تضمنت اربع مسائل، ان شرائط کے اندر سے 4 مسئلے نکلتے تھے۔ سوال ایسا ہو گیا، سوال ایسا تھا جو سوال چند شرائط پر مبنی تھا اور شرائط کے اندر سے 4 مسئلے اور نکل رہے تھے، ایسا سوال تھا، عجیب۔ ولم، لیکن عجیب بات یہ ہے، جس چیز نے میری آنکھیں کھول دی وہ بات یہ ہے، ولم اعرف لشیء منها جوابا، ان میں سے کسی سوال کا جواب مجھے نہیں آتا تھا، کسی سوال کا۔ میں فطرت تو مفکرن، میں بڑے غور و فکر میں لگ گیا، پریشان ہو گیا، سوچنے لگ گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا مُعْتَبِرًا، میری ایسی حالت ہو گئی کہ میری اور ان دونوں دیہاتیوں کی حالت وہ ایک عبرت بن گئی میرے لیے۔ میں تو سوچتا تھا میرے سے بڑا ہی کوئی نہیں، میری کتاب سے بڑی کتاب کسی کی نہیں، اور بیوع کے سلسلے میں میرے سے زیادہ ماہر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، میرے ذہن میں یہ بات۔ اور یہ دیہاتیوں نے، سیدھے سادے بندوں نے ایک سوال کیا اور مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اچھا انہوں نے دیکھا یہ جواب ہی نہیں دے رہا، تو وہ بول پڑے دونوں دیہاتی، فقالا اما عندک فیما سألناک جواب، کیا آپ کے پاس وہ سوال جو ہم نے آپ سے کیا اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس؟ سمجھے؟ وَأَنْتَ زَعِيمُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے سردار اور بڑے لگ رہے ہیں مجھے، آپ ان کے استاد اور بڑے لگ رہے ہیں، سردار لگ رہے ہیں، تو آپ مجھے ان لوگوں میں سب سے بڑے لگ رہے ہیں، تو ہم نے اسی لیے آپ سے سوال کیا ہے، تو آپ کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا جی میرے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے، سیدھی بات یہی ہے۔ فقال ایہن لکا، وہ کہنے لگے دکھ ہوا آپ کے اوپر بہت زیادہ، اسی طرح سے سوال کیا ہم نے، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اور وہ دونوں ادھر سے اٹھے، وانصرفا، اور چلے گئے۔ ثم آتایا، پھر یہ دونوں شخص آئے، من، اس شخص کے پاس، قد يتقدمه في العلم كثير من اصحابی، اس بندے کے پاس آئے کہ شاید کہ جس کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، علم میں کثیر من اصحابی، میرے شاگردوں میں سے بہت زیادہ شاگرد ایسے ہوں گے، قد یتقدمہ، کہ ان سے آگے بڑھے ہوئے ہوں گے،
یعنی میرے شاگردوں کا علم اس سے زیادہ تھا، میرے شاگردوں کا علم، جس سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے دونوں آئے ہیں، جس کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَسَأَلَاهُ، اس سے یہ سوال پوچھا، اس نے کیا کیا؟ فَأَجَابَهُمَا مُسْرِعًا، مسرعًا سرعت سے ہے، مطلب فوری جواب دے دیا، فوری طور پر جواب دے دیا، اور جواب بھی ایسا ان کو دیا بما اقنعہما، جس نے سے ان دونوں کو تسلی بھی ہو گئی، مانا تسلی بخش جواب دے دیا، مطمئن ہو گیا، ایسا جواب اور فوری طور پر جواب دے دیا سوال سنتے ہی، جس سے یہ دونوں دیہاتی مطمئن۔ فانصرفا عنہ، پھر وہ دونوں دیہاتی ادھر سے گئے، راضی، اس حالت میں کہ وہ دونوں راضی تھے اس کے جواب سے، اور حامدین لعلمہ، اور اس کے علم کی تعریف بھی کر رہے تھے، اور مجھے اس میں سے ایک شک کا بھی جواب نہیں آیا۔ اللہ اکبر، سوال کیا تھا، چار شرائط پر مشتمل تھا، اور چار شکیں اور چار سوال اس کے اندر سے نکل رہے تھے، ایک کا بھی نہیں آتا تھا، اور میرے شاگردوں سے بھی جو، اور اکثر شاگردوں سے جو علم کے لحاظ سے بھی کم درجے کا تھا، اس کے پاس آئے، فوری جواب دیا، مطمئن بھی ہو گئے، تعریفیں بھی کرنے لگے، میری آنکھیں کھل گئیں، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی۔ تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر بہت بڑی چیز ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ زَاجِرَ نَصِيحَةٍ، یہ وہ نصیحت تھی جو مجھے ہلا دینے والی نصیحت تھی، ہلا دی ہے اس نصیحت نے مجھے، سمجھے؟ وَنَذِيرَ عِظَةٍ، اور ڈرانے والی نصیحت تھی۔ یہ واز مانا یہ سبق جو تھا مجھے ڈرانے والا تھا اور ہلا دینے والی نصیحت تھی یہ میرے لیے۔ تذلل لهما قیاد النفس، جس کی وجہ سے میرے نفس کی وہ جو تکبر اور بڑائی تھی، سمجھے، وہ نچلی ہو گئی، وہ کمزور پڑ گئی۔ وانخفض لهما جناح العجب، اور وہ خود پسندی اور بڑائی کے جو پر نکل رہے تھے نا، وہ کٹ گئے، وہ پر کٹ گئے، میرا دماغ کھل گیا، میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، سمجھے؟ تکبر بہت بری چیز ہے۔ اس تکبر نے تو کیا کیا؟ اس تکبر نے تو ابلیس کو شیطان بنا دیا تھا، ورنہ وہ تو فرشتوں کا بھی استاذ تھا، ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ انہوں نے کہا قریب تھا کہ میرے دل میں ایسی بات آتی، یہ بڑائی آتی، اللہ نے بڑائی نکال دی دل سے، ایسا علاج کیا، ساری زندگی کے لیے سبق مل گیا۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ وہ تو اتنے بڑے بڑے امام، ان کے پاس یہ معاملات ہو رہے ہیں، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، کسی حساب میں نہیں، لہذا ہمیں بھی اس سلسلے میں بڑی عاجزی، بڑے تواضع اور بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر بڑائی نہیں آنی چاہیے، اور فتوے کے سلسلے میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑائی سے ذہن میں آیا، دادا جی حضرت مولانا بیت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیڈ تھے ہمارے جامعہ شفیع کے، محسن صاحب، تو میرے تو استاد بھی تھے، تو حضرت فرماتے تھے میں نے قرآن مجید تراویح میں سنایا گھر میں، تو میرے پردادا جو کہ دادا کے والد تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنا۔ اچھا عجیب بات ہے، پورے قرآن مجید میں ایک غلطی بھی نہیں آئی جو تراویح میں سنایا۔ جب پہنچا، میں کہتے ہیں میں جب پہنچا نا قل اللہ پہ، میرے ذہن میں بڑائی آئی تھوڑا سی نا، یار پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں، وہ کہ بڑائی آئی نا، کہنے لگے میں قل اللہ پڑھ رہا تھا، جیسے ہی میں نے پڑھا نا قل هو اللہ، آگے بھول گیا، آگے گیا، قل اللہ میں غلطی آ گئی اللہ نے مجھے سبق دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بڑائی اور تکبر بڑی بری بات ہے، یہی ہمیں سبق مل جائے۔ لہذا یہ پورا باب، اس کا نچوڑ اور خلاصہ اگر نکالیں وہ یہی ہے کہ فتوے کے سلسلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے، جب تک 100% تسلی نہ ہو جائے جواب نہیں دینا چاہیے، اور اپنے اندر کبھی بڑائی نہیں لانی چاہیے۔
عاجزی اور تواضع اختیار کرنی چاہیے. سمجھے؟ یہ پورے باب سے ہمیں سبق مل گیا جی.